السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعدیہ بیگم کو اب سونیا کا بھی خیال آنے لگے گا، جس کے بعد وہ سونیا کو اپنے پاس بلا کر اسے مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہیں، سونیا بیٹا، میں تو کہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنا علاج کرواؤ۔ دیکھو نا، دانیہ کے گھر میں بھی خوشخبری ہے اور رملہ بھی ماں بن گئی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ یہ سن کر سونیا حیرانگی سے کہتی ہے، امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ یہ سن کر سعدیہ بیگم کہتی ہیں، بیٹا تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ جب تم اپنا علاج کرواؤ گی تو تمہارے گھر بھی خوشی آئے گی۔ دوستو اتنے میں ارباز بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ارباز کو دیکھ کر سعدیہ بیگم اس سے بھی معافی مانگتے ہوئے کہتی ہیں، ارباز بیٹا تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بھی بہت ناانصافیاں کی ہیں اور تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ سن کر ارباز کہتا ہے، آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ہماری بڑی ہیں، آپ معافی مانگتے ہوئے اچھی تھوڑی لگتی ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ سن کر سعدیہ بیگم ارباز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہیں، جیتے رہو بیٹا۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وکی اور فرح آپس میں یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فرح کے ماں باپ کو شادی کے بعد گھر سے نکال کر اس گھر پہ قبضہ کر لیں۔ دوستو فرح اتنی نافرمان اولاد ثابت ہوئی ہے کہ وہ خود وکی کے ساتھ مل کر اپنے سگے ماں باپ کو انہی کے گھر سے نکال کر خود اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ لیکن دوستو فرح کی عقل اس وقت ٹھکانے آئے گی جب وکی فرح کو استعمال کرتے ہوئے پہلے تو اس کے ماں باپ کو انہی کے گھر سے نکال دے گا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ جائیداد پر قبضہ کرے گا تو وہ یہ کہہ کر فرح کو بھی طلاق دے دے گا کہ جو لڑکی اپنے سگے ماں باپ کی نہ ہو سکی وہ میری کیا ہوگی، جس کے بعد فرح کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ اب اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔